ملاقات یہ اللہ کی تقدیر ہے، کہاں پاناما کہاں پاکستان، اللہ نے پہنچایا، اس کا احسان ہے، دین کی نسبت سے ہم جمع ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ کی مہربانی ہے۔ ایک بات میں نے آج آپ سے کرنی ہے، اور اگر آپ احسان فرمائیں گے اور کل تشریف لائیں گے وہ جو دوسری مسجد ہے عشاء کے بعد، تو ایک بات میں نے کل آپ سے کرنی۔ میں جب سے میرے سر میں درد ہے تو دونوں باتیں کروں گا تو لمبا ہو جائے گا، تو پھر آپ بھی تھکیں گے، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں۔ تو ایک بات میں آج کرنا چاہتا ہوں، ایک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دی تو کل کروں گا۔ تو آپ میرے اوپر احسان فرمائیں، جیسے آپ آج تشریف لائے ہیں کل بھی تشریف لائیں، جو دوست نہیں آ سکے ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ دنیا میں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور کس نے پیدا کیا ہے، یہ کتنا بڑا اہم سوال ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے، کیوں آ گئے، کیوں مر جاتے ہیں، مر کے کہاں چلے جاتے ہیں۔ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کمائیوں کی، کماتے 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 ایک دم سب چھوڑا اور جا کر قبر میں سو گئے۔ جیسے میتھمیٹک کا قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، 1 ملین انٹو زیرو زیرو، اور 1 بلین انٹو زیرو زیرو، اور 1 ٹریلین انٹو زیرو زیرو۔ تو بھائیو، جو کچھ آپ بناؤ گے یا میں بناؤں گا، جو کچھ آپ کماؤ گے یا میں کماؤں گا، جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا۔ عزت، شہرت، دولت، بلندی انٹو موت زیرو، گمنامی، فقر، ذلت، پستی موت سے ضرب زیرو، حکومت، وزارت، صدارت موت سے ضرب لگی زیرو، جھونپڑا، بیماری، غربت ضرب موت زیرو۔ میں مکہ میں تھا جب ملک فہد مرحوم فوت ہوئے۔ ملک فہد کی بڑی خدمت ہے مسجد نبوی اور حرم کے لیے۔ تو عصر کے بعد جنازہ تھا غائبانہ، تو وہاں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت۔ جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میت کی نماز کے لیے سب تیار ہو جاؤ۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کا بادشاہ مرا ہے، اس کو کیا کہیں گے۔ تو عصر کے بعد میں کان کھڑے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب یہ کیا اعلان ہوگا۔ ہر نماز کے بعد تو ہم اعلان سنتے ہیں الصلاۃ علی المیت، مردہ کی نماز پڑھو بھائی۔ آج ملک فہد کا جنازہ ہونے لگا ہے تو کچھ تو لمبے چوڑے ساتھ ملائیں گے آگے پیچھے۔ تو بڑی حسرت ہوئی جب کانوں میں یہ آواز سنی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز۔ مرتے ہی سارے ٹائٹل اڑ جاتے، وہ ملک ہو، وزیر ہو، مولانا ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ سائنسدان ہو، لیکن جب موت کے ساتھ ضرب لگتی ہے تو زیرو ہو جاتا، اسی وقت سارے ٹائٹل زیرو ہو جاتے۔ اور گھر والے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا ابا کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا اماں کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا بھائی کو اٹھاؤ۔ میت اٹھاؤ بھائی، میت اٹھاؤ بھائی، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ بھائی۔ ساری زندگی کی محنت اگر یوں ہی ختم ہونی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بنا بنا تھک گئے، کما کما تھک گئے،
اور پھر مر کے جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے، اتنا بڑا گھر بنایا اور آخر میں جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے، مٹی کی چادر اوڑھی اور مٹی میں مٹی ہو کر قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا دنیا کا فتح کرنے والا چنگیز خان گزرا ہے، اس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو اب یہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کیوں بنایا، ہم سے کیا چاہتا ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کچھ ہے یا زیرو ہے؟ ان سوالوں کا جواب دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں۔ اتنا انسان ترقی کر گیا، خلاؤں کو ڈھونڈ لیا، سمندر کے نیچے دیکھ لیا، پہاڑوں کے اندر اتر کے دیکھ لیا، 6 کلومیٹر نیچے جا کر تیل نکال لیا، خزانے نکال لیا۔ اور کتنا آسان سا سوال ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ مر کیوں جاتے ہیں؟ پتہ کوئی نہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس میں موت کسے کہتے ہیں؟ اس کے 200 جواب ہیں کہ موت شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، اور اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ انسان کا علم یہاں آ کے ختم ہو جاتا۔ 4 مہینے کے بعد زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ بچہ کیوں حرکت میں آ جاتا ہے؟ اور کیوں اس کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے؟ وہ 4 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز اندر جاتی ہے جس سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ پھر ایک دم انسان چلتا پھرتا ختم ہو جاتا ہے، اندر میں سے کیا نکلا ہے؟ پھر جب اس کو ہم قبر کے سپرد کر رہے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، یہودی عیسائی زمین میں دفن کرتے ہیں، ہندو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، سکھ جلا دیتے ہیں، تو یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ راکھ بن کے اڑ گئے، کہاں گئے؟ مٹی میں جا کے بھی مٹی ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد قبر کھودو تو تھوڑی سی مٹی پڑی ہوگی اور کچھ بھی نہیں۔ تو اتنے بڑے اہم سوالات ہیں، ان کا جواب ڈھونڈے بغیر اگر مر گئے تو بڑے گھاٹے میں جائیں گے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔